آپ جو اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں، آپ اس طرف کیوں نہیں دھیان دیتے؟ میرا درد جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان آوازوں کے شور میں گم کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ ہوتے ہوں گے کچھ لوگ سکون کی تلاش میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو معنی کی تلاش ہے، اور معنی ہمیشہ اضطراب میں ملتا ہے، دکھ میں ملتا ہے، درد میں ملتا ہے، تجربے میں ملتا ہے، حرکت کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ مولانا رومی جیسے کہتے ہیں کہ جب تم خود کو تباہ ہوتے میں دیکھو، یہ بڑا سمجھنے کا نقطہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ ہی ختم ہو رہا ہے، یو آر ڈسٹرائنگ، یو آر بینگ ڈسٹرائڈ، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ رب کریم بڑے پیار سے تمہیں دوبارہ نئے رنگ میں ڈھالنے والا ہے۔ نہ بچا بچا کے رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے کہ بھائی یو ٹرن لے جاؤ۔ آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پکار تو صحیح، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ صدا کیا آپ کے لیے نہیں ہے نا آپ کے لیے؟ تو اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے فراق میں برسوں گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیا وہ نا امید ہو گئے تھے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ حضرت نوح جیسا نبی سینکڑوں سال قوم کو دعوت دیتا رہا اور قوم سنی نہیں رہی؟ کیا حضرت نوح مایوس ہو گئے تھے؟ کیوں نہیں ہوئے مایوس؟ السلام علیکم صاحبو، آپ بھی کیا کہیں گے کہ میں ہمیشہ آپ کو آپ کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتا ہوں جی، کیونکہ میرے لیے آپ قیمتی ہیں۔ آپ اللہ کریم کا کنبہ ہیں تو میرے لیے تو قیمتی ہیں، کیونکہ درویش مخلوق کو ہمیشہ خالق کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ تو میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جو اتنے قیمتی ہیں، اتنے اشرف ہیں کہ آپ کی تکریم کے لیے اللہ کریم نے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو جی، تو آپ جو اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں، آپ اس طرف کیوں نہیں دھیان دیتے؟ میرا درد جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان آوازوں کے شور میں گم کر دیا ہے جی۔ اتنے بڑے بڑے شہر اور ان شہروں کے اندر رہتا ایک اکیلا انسان، اتنے بڑے بڑے خاندان، برادریاں، اور ان میں ایک تنہا جزیرے کے اوپر ہر کوئی ہی اپنا اپنا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ بھی بوجھل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ ہوتے ہوں گے کچھ لوگ سکون کی تلاش میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو معنی کی تلاش ہے، اور معنی ہمیشہ اضطراب میں ملتا ہے، دکھ میں ملتا ہے، درد میں ملتا ہے، تجربے میں ملتا ہے، حرکت کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی میں اپنے اس بوجھل دل کو جب سانس لینا بھی مشکل لگنے لگ جائے، جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ دنیا نے تو کامیابیوں کا بخار کھڑا کر دیا ہے، اور پھر فیلیئرز کا ایک بخار کھڑا کر دیا ہے، اور آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے that you have to be Mr. Right۔ آپ کیسے غلط ہو سکتے ہیں بابا؟ جب اگر آپ صرف مسٹر رائٹ ہی رہے اور آپ غلط ہی نہیں ہوئے تو آپ نے سیکھا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بند گلی کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہے نہ آگے کوئی روشنی نظر آتی ہے؟ کیا آپ نے وہ لمحہ جھیلا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ جینے کا کوئی فائدہ نہیں رہا
اور مر جانا شاید آسان ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اترے. جی، والد آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، یہ ان کی توقع تھی، آپ پورا نہیں اترے تو شاید دنیا ختم ہو گئی ہے. جی، اگر آپ میری بات سنیں اور آپ کو یہ سب کچھ محسوس ہو رہا ہو تو یقین مانیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور یہ کوئی نایاب حالت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سوں کی تقریباً 80-90% لوگوں کی جو ہے وہ یہی سچائی ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ مستقل ہے ہی نہیں. جی، مولانا رومی جیسے کہتے ہیں کہ جب تم خود کو تباہ ہوتے میں دیکھو، یہ بڑا سمجھنے کا نقطہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ ہی ختم ہو رہا ہے، یو آر ڈسٹرائنگ، آئی مین یو آر بینگ ڈسٹرائڈ، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ رب کریم بڑے پیار سے تمہیں دوبارہ نئے رنگ میں ڈھالنے والا ہے. نہ بچا بچا کے رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ سنگ دل ٹوٹے گا تو وہ روشنی کی جھلک جائے گی نا، جس کے بارے میں مولانا رومی فرماتے ہیں ابھی تک تو ایک چٹان ہے، دل تک وہ نور کی تجلیات ہی نہیں پہنچ رہی ہیں. جی، تو جس درد سے تم گزر رہے ہو میری جان، وہ تمہارے خاتمے کا اعلان نہیں ہے، یہ تمہاری تشکیل کا آغاز ہے. آج کے نوجوان کی یہ بہت بڑی الجھن ہے، بہت زیادہ پریشر ہے آپ کے اوپر. جی، کچھ بننے کا، کچھ کر دکھانے کا، ثابت کرنے کا. کیا ثابت کرنا ہے آپ نے اور کس کو ثابت کرنا ہے؟ اور اگر ثابت مجھے بحیثیت انسان کچھ کرنا بھی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں ہمیشہ تیری اطاعت میں ہی رہا ہوں اس زندگی میں. جی، اور کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ ہیں جو بھی ہیں، اب اس میں ثابت کرنا کیا ہے؟ جی، اور کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ آپ سے نا امید نہیں ہے. جی، جب وہ کہتا ہے لا تقنطوا، میری رحمت سے امید نہ ہو، جب رب خود تمہیں نا امید ہونے سے روکتا ہے تو بھائی تمہیں کیا حق ہے کہ تم اپنے دل پر موت کی مہر لگا دو؟ جی، تمہاری زندگی جی یہ بے مقصد ہے، اس کے اندر میننگ نہیں ہے، آپ کسی میننگ فل چیز سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیے، اچھے کپڑے پہننا یہ کون سا میننگ رکھتا ہے؟ جی، لوہے کی جدید سے جدید گاڑی یا کچھ بھی، جی کیا اس کے اندر کوئی میننگ ہے، کوئی معنی ہے؟ جی، اور جس ہیومن ڈیولپمنٹ کے بخار کے اندر پوری دنیا نے آپ کو جکڑ رکھا ہے بابا، یہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ تھوڑی ہے. جی، گلیاں، سڑکیں، مکان بہتر ہونے سے، پل بن جانے سے، جی ریل کی پٹڑیاں بچھ جانے سے، ہوا میں اڑ جانے سے، یا انسانوں کی تباہی کے لیے جدید سے جدید ترین ہتھیار بنا لینے سے یہ ترقی ہوتی ہے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا آپ کو کہہ رہی ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اسی لیے جب آپ صرف اس ڈیولپمنٹ کی طرف ہی اپنی توجہ لگائے رکھتے ہیں اور اپنی اندر کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس سے آپ نہیں جڑے ہوتے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو باہر کی کوئی ترقی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی. یہ جتنے بھی جدید ترین ملک ہیں، یہ یورپ ہے، امریکہ ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو انفراسٹرکچر کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہیں. پھر کیوں یہاں پر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں؟ پھر یہ لوگ جو ہے وہ کیوں دوسروں کے حق جو ہے وہ سلب کرتے ہیں؟ کیوں ان معاشروں کے اندر اربہا روپے کی گولیاں صرف اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی بک جاتی ہیں؟ جی، تو اپنی زندگی کے اندر معنی لائیں. یہ زندگی کے جو معنی آپ کو یہ سرمایہ دارانہ نظام بتا رہا ہے،
یہ کوئی معنی نہیں ہے. آپ اس فریب سے جب تک نہیں نکلیں گے جی تب تک جو ہے وہ آپ اصل ترقی کی طرف نہیں بڑھیں گے. اپنے اس ہیومن سٹیٹس پہ، اپنے اس انسانی شرف کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ جس دل میں رب کا نام نہ ہو وہ دل قبر سے بدتر ہے. اور یقین مانو تمہاری بے چینی اسی غفلت کی وجہ سے ہے کہ آپ کی روح بھوکی ہے جی. اور آپ کر کیا رہے ہیں اس بھوکی روح کو بہلانے کے لیے جی؟ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہر لمحے کی تصویر جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہی فلٹرز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں جی. فون کے اوپر سکرول کرتے رہتے ہیں، لائکس کو دیکھتے ہیں، شیئرز کو دیکھتے ہیں، اور ایک بہلاوا سا دے رہے ہیں. اس سے آپ کی روح خوش ہو جائے گی. روح کا رزق اس میں ہے کہ آپ نے اپنی تصویر کیا لوگوں کو دکھائی ہے، اور وہ کتنی جھوٹی تصویر ہے. روح کا رزق صرف ذکر سے ہے، یہ دعا سے ہے، یہ ریپینٹنس سے ہے، یہ توبہ سے ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ اس ایک حقیقت سے، اس معنی سے جڑ جانے کے ساتھ ہے. یار کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ خیر، حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے فراق میں برسوں گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئیں. کیا وہ نا امید ہو گئے تھے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ حضرت نوح جیسا نبی سینکڑوں سال قوم کو دعوت دیتا رہا اور اس قوم سنی نہیں رہی؟ کیا حضرت نوح مایوس ہو گئے تھے؟ کیوں نہیں ہوئے مایوس؟ کیونکہ ان کے دل اللہ کی رسی سے بندھے تھے، اور جو دل رب سے بندھ جائے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ زندگی کا مطلب صرف جینا نہیں بلکہ مقصد کے ساتھ جینا ہے، اور وہ مقصد صرف وہ ہے جو تمہیں خالق سے جوڑ دے جی. وہ تعلیم، وہ علم، وہ تعلیم ہے جو رب کے ساتھ جوڑ دے. وہ علم ہے جو رب کے قریب کر دے. وہ کوشش ہے جو رب کے قریب کر دے. اس سینٹر کے قریب جہاں سے ساری کائنات نکلی ہے، جب تک آپ اس مرکز کے قریب نہیں جائیں گے جی تو آپ وہ ایک بغیر مرکز کے جو ہے ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح یوں ہی کبھی یہاں ڈولتے رہیں گے، کبھی وہاں ڈولتے رہیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ بیکار ہو، کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، دنیا آپ کو بھول چکی ہے، تو یار سنو کہ رب جو ہے وہ تو تمہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو جانتا ہے، اس وقت سے جانتا ہے جب آپ کو بنایا اس نے. جب یہ مٹی کا بت تراشا نا جی، اور جب وہ روح پھینکی جی، یعنی آپ کی پیدائش سے بھی پہلے وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی ذات کو، آپ کی کمزوریوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو جی. وہ البصیر آپ کی تنہائی کو دیکھتا ہے جی. وہ آپ کی خلوت جلوت دونوں کو دیکھتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے. تو اس البصیر کی موجودگی میں جو سب دیکھ رہا ہے، اس العلیم کی موجودگی میں جو سب جانتا ہے جی. آپ مجھ سے کچھ چھپا سکتے ہیں، آپ دنیا سے خود اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، اپنے اوپر کوئی بھی ماسک رکھ سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو پینٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی امیج بلڈنگ کی آپ فرم ہائر کر کے اپنے شخصیت کو جو ہے، اپنے امیج کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں جی. لیکن آپ کو اندر سے وہ رب جانتا ہے، وہ سمیع آپ کے اندر کی آواز بھی سنتا ہے، وہ البصیر آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. اس سے آپ نہیں چھپا سکتے.
تو نا امید کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ سب سے بڑی بہادری وہ ہے جو نا امیدی میں امید پیدا کرے. جی تو میرے نوجوان دوستو، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑو. یہ نا امیدیاں آپ کو یہ نظام اور یہ لوگ آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں، یہ وسوسے ہیں. ان وسوسوں سے آپ کو نکلنا ہوگا. جی آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ کو اثر نو جینا ہے. کیوں ہار رہے ہو؟ آپ کہیں گے کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا. جی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اسے فرق پڑتا ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جو ہر لمحہ آپ کو پکار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی آواز کو آپ نے سنا ہی نہیں جبکہ وہ آپ کی شہرک کے بھی قریب تھا، اس کو فرق پڑتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس کے خلیفہ ہو. جی آپ گاڈس پارٹی ہو. اس نے اتنی مخلوقات کے اندر جو ہے بڑی محبت سے آپ کو چنا، آپ کو امتیاز دیا، آپ کو خلیفہ بنا دیا. ٹھیک ہے، آپ نا امید ہو گئے. جی تو بھائی اپنی زندگی میں معنی لاؤ. یہ دوڑو مت. وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ if a blind leads another blind both gonna fall in the ditch. یعنی اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کی پیروی کرے گا تو دونوں کسی گڑھے کے اندر جو ہے وہ گر جائیں گے. تو اندھوں کی پیروی کو چھوڑیں. یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ مشعل راہ ہے جو آپ کو ہدایت دیتی ہے. تو آپ ذرا اس خاموشی میں واپس آئیں. اپنی تکلیف کو الفاظ دو، اپنے آنکھوں کو آنسو دو اور دل کو رب کی طرف موڑ دو. صرف اتنا کرنا ہے. تمہاری زندگی کا مطلب ہے تمہارا وجود ایک مقصد رکھتا ہے. جی تم جس بھی رستے پر ہو نا امید مت ہو. وہ رستہ بھٹکا ہوا ضرور ہو سکتا ہے مگر ختم تھوڑی ہو رہا ہے. آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے کہ بھائی یو ٹرن لے جاؤ. آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پکار تو صحیح، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. تو یہ صدا کیا آپ کے لیے نہیں ہے نا آپ کے لیے. تو اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے جس کے قدرت میں سب کچھ ہے، اور اپنے ان ہاتھ پاؤں پہ اپنی اس خطا کار سی عقل کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بھروسہ ہے. کبھی دیکھا ہے یار اس معصوم بچے کو جس کو پیار سے اس کا باپ ہوا میں اچھالتا ہے اور ہوا میں وہ بچہ مسکرا رہا ہے اور اس کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ اتنا نازک سا ہے کہ اگر وہ زمین پر گر جائے تو اس کی تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں. جی لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ باپ کے ہاتھ اسے تھامنے کے لیے موجود ہیں. اور ہم کون سے بڑے ہو گئے ہیں، ہوا میں اچھالے جاتے ہیں. جی اپنے ان الوہی بازوؤں کے اوپر جو ہے رب کے، وہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. جی آپ خود سے حرکت کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی، اور اسی حرکت کے اندر آپ ان بازوؤں سے دور ہو کر گر جاتے ہیں. آپ کو زیادہ عالم نہیں ہونا ہے بھائی، بہت سارا علم ہے آپ کے پاس، آپ سارے ہی استاد ہیں. جی آپ کو تو معصوم ہونا ہے. وہ معصومیت لانی ہے جس کے اندر وہ اعتماد ہو جیسا اس بچے کے اندر ہے کہ وہ ہے بھی ہوا میں اور مسکرا رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ بچا لیا جائے گا. ٹھیک ہے،
وہ معصوم بچے کو اعتماد ہے اپنے باپ کے اوپر، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ بھی کمزور ہیں، جو باپ خود بھی محتاج ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بڑے ہو گئے ہیں، عالم فاضل ہو گئے ہیں، اور آپ کو کوئی اعتماد نہیں ہے اس ذات پر جس کے خانہ قدرت میں سب کچھ ہے. تو کیا بڑے ہوئے ہیں آپ؟ کیا علم حاصل کر لیا ہے آپ نے؟ اس معصومیت کی طرف جائیں جو آپ کو اس سجدے کی طرف لے جائے، اس توبہ کی طرف لے جائے، اس فریاد کی طرف لے جائے کہ یا اللہ میں بکھر چکا ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، مجھے جوڑ دے. یقین مانیے کہ وہ آپ کو پھر سے جوڑ دے گا، وہ آپ کو پھر سے جینے کی ہمت دے گا، پھر سے امید دے گا. اور جان لیجئے کہ زندگی ایک نعمت ہے جی، اور یہ امید ایک چراغ ہے جس کو کبھی نہیں بجھنا چاہیے. کچھ معصوم ہونے کی کوشش کیجئے، آپ بہت زیادہ میچور ہو رہے ہیں.